अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है and I'm the host of the Mansoori Show, the show that is best described as मिलाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा. Your link to everything Pakistani, straight from California, the Mansoori Show. नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात पाकिस्तान से आए हुए एक वफ़द से कराई जो कि US स्टेट डिपार्टमेंट की दावत पर 2 हफ्ते के लिए लॉस एंजल्स तशरीफ़ लाए और ये ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के रिसर्चर्स और थिंकर्स पर मुश्तमिल था. इस हफ़्ते हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान से आए हुए एक और वफ़द से कराने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के यंग इमर्जिंग फ़िल्म मेकर्स पर मुश्तमिल है और इन्होंने हाल ही में US स्टेट डिपार्टमेंट की दावत पर 2 हफ्ते का लॉस एंजल्स का दौरा किया, जिसमें यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग के अलावा और कई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया. हमारी उनसे मुलाकात हॉलीवुड के एक मशहूर प्रोड्यूसर बिल मैगलोस के घर पे हुई. आइए ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए. इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि मैं सब जो कि यहाँ पे ग्रुप मौजूद है उनसे ये मालूम करूँ कि उनका नाम क्या है और वो पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीजा है. मैं फेस पे प्रेसिडेंट हूँ. फेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे ग्रुप की सिलेक्शन में पाकिस्तान से और उनको यहाँ पर लाने में, और वेरी क्लोजली वर्किंग विद HDI जो कि US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. उनके साथ काम करके हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जो कि स्टेट डिपार्टमेंट स्पॉन्सर्ड है. एंड आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद है और मैं इस्लामाबाद से हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज है. मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्श है और मैं मर्दान से बिलोंग करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुशर्रफ शाह है. मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं सिंध के डिस्ट्रिक्ट घोटकी से ताल्लुक़ रखता हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं कराची से हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सौरठ है और मैं कराची से हूँ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंजुल फातिमा है और मैं इस्लामाबाद से हूँ. रबिया अरशद लाहौर से. मेरा नाम इस्लाम गुल अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ फाटा खैबर एजेंसी से. मेरा नाम इजहार है और मेरा ताल्लुक़ कोयटा से. जी, मेरा नाम दानियाल है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है. मेरा नाम परवाना जान है और मेरा ताल्लुक़ कलाश से. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ईशान यूनुस है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से. मेरा नाम जमील है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से. माशाल्लाह आप हज़रात, जैसा कि अभी मालूम चला कि पाकिस्तान के तकरीबन हर ख़ित्ते से आपका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आप हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए. हमारे पाकिस्तान के यूथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर आपका आना इस बात का अक्कासी करता है कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ इस किस्म का टैलेंट है कि जिसको कि पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है. और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जो कि वज़ारत ख़ारजा यहाँ की है उसने आपको स्पॉन्सर करके यहाँ बुलाया, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक अहम बात है कि वहाँ का यूथ जो है उसकी जो कि टैलेंट है फिल्म मेकर्स का, उसको अमेरिका भी अप्रिशिएट कर रहा है. जैसे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, मैं पहले मालूम करना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप यहाँ पर आया है और तो इसके अगराज़ व मक़ासिद क्या थे और इसको कैसे जो है हाउ वाज इट इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पर जीजा फजली साहब मौजूद हैं जिनकी के काविशों का ये नतीजा है कि आज ये ग्रुप यहाँ बैठा है. इनकी ऑर्गेनाइजेशन फेस और एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन HDI, इन्होंने मिल के इस प्रोग्राम को पुट टुगेदर किया और अब ये यहाँ पर आज 2 हफ्ते इनकी ट्रेनिंग थी जो कि 8 जुलाई को यहाँ पे ख़त्म हो रही है. तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस जो प्रोग्राम है इसको इन्होंने कैसे तश्कील दिया और कैसे ये यहाँ पर आए. ये प्रोग्राम तकरीबन 1 साल पहले डिज़ाइन होना शुरू हुआ था, जिसमें HDI ने प्रपोज़ किया कि स्टेट डिपार्टमेंट को कि वो इस तरह से फ़िल्म मेकर्स को US लेके आएँ, उनकी ट्रेनिंग की जाए. इन्होंने पहले भी ये प्रोग्राम किया था आज से कोई 2 साल 3 साल पहले, जिसमें इराक़ से उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ फ़िल्म मेकर्स US लेके आए थे और अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये किया. मकसद इसका ये है कि जो इमर्जिंग फ़िल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान के, उनको ट्रेन किया जाए और ना सिर्फ ट्रेन किया जाए बल्कि उनको कनेक्ट किया जाए US में जो फ़िल्म मेकर कम्युनिटी है, जो वेटरन्स हैं, जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है और जो की इंडस्ट्री के रोल प्लेयर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जाए ताकि उनकी ग्रोथ हो फ़िल्म मेकर्स की, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले. और उसके साथ साथ एक हर फिल्म मेकर को एक प्रोजेक्ट दिया गया है
کہ وہ واپس جا کے اس ٹریننگ کے بعد جب واپس جائیں گے تو اپنے گروپس میں وہ ایک چھوٹی سی شارٹ ڈاکیومنٹری بنائیں گے. وہ 10 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہوگی اور جو کہ پاکستان کے ایک اسپیسیفک اسپیکٹ کے اوپر ہوگی, ایک سوشل اسپیکٹ کے اوپر, جو کہ بعد میں اس پروگرام کے تقریباً اختتام پہ اسکرین کی جائے گی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو ایس میں بھی. اور اس کو پھر ورلڈ اوور ہم کوشش کریں گے کہ فیسٹیولز میں ان کو پچ کریں اور ان کو شو کیس کریں. میں آپ میں سے کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات یہاں پہ اب تقریباً 2 ہفتے لاس اینجلس میں آپ کی ٹریننگ ہوئی, UCLA میں آپ نے ٹریننگ کری, اور اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پر کئی ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز سے تعارف کرایا گیا. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ کا تجربہ کیسا رہا. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے اس طرف سے کوئی حضرات اس کا جواب دیں. ہمیں 2 ویکس ہو گئے یہاں پہ, اور میں اس کو اوور آل ایکسپیرینس کو اگر میں سم اپ کروں تو مطلب ہمارے لیے اگر یہ دیکھا جائے تو اسکیل وائز جو ہے بالکل ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. ہم جس طرح پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ریسورسز کے ساتھ اور بڑے لمیٹیڈ ریسورسز میں رہ کے ہم کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے یہاں پہ آ کے چیزوں کو ایکسپیرینس کیا, اور یہاں کے جو لوگ جو فلم میکرز ہیں ان سے ہم نے ملاقات کی, اور ہم نے کوشش کی کہ ان سے جانیں کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں, تو وہ والا جو ان کا اسپیکٹ تھا کام کرنے کا, اور جس طرح وہ چیزوں کو لیتے ہیں, جس طرح وہ ایشوز کو لیتے ہیں, تو وہ ایک ٹوٹل ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا ہمارے لیے. مطلب ہمیں ہمارا ایک اسپیشلی ٹیکنیکلی ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیکٹ ہمیں سیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ جو ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں, جو ٹاپکس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہ ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ لوگوں کو پچ کیے جو کہ انڈسٹری کے پروفیشنلس ہیں. تو ان کا جو فیڈ بیک تھا, اس فیڈ بیک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. وہ جو فیڈ بیک تھا وہ اس میں بہت سارے ایسے اسپیکٹ تھے جو ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی کنٹری کے پرسپیکٹیو سے تو دیکھ رہے تھے, لیکن انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے. ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس فلم کو, اس شارٹ فلم کو, 10 منٹ کی فلم کو ہم بنا تو لیں گے, لیکن اس کو ہم مارکیٹ کیسے کریں گے, یا ہم اس کو فیسٹیولس میں کس طرح اپروچ کریں گے. تو وہ والی چیز ہمیں جاننے کو ملی کہ ہم نے اس کو فیسٹیولس میں کس طرح پچ کرنا ہے, اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو کس طرح اپروچ کرنا ہے, اور اس فلم کو ہم نے بنانا کس طرح سے ہے. اس کے جو ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں, اس کے علاوہ اس کے جو کانٹینٹ کے حوالے سے جو اس کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے, اس کو ہم نے کس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے آ سکیں. تو دس واز لائک اوور آل اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. اور ابھی ہم اسی پروسیس میں ہیں. ابھی ہم نے کچھ اور لوگوں سے ہم نے ملنا بھی ہے, اور آئی تھنک کہ یہ جو ایکسپوجر ہے یہ ہمیں ان فیوچر نہ صرف اس پروجیکٹ میں بلکہ آگے فیوچر میں یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. جو بھی ہم آگے پروجیکٹ کر رہے ہوں گے, یا ہم پروفیشنلی کسی بھی طرح کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے, اس میں ہمیں یہ کافی ہیلپ کرے گا. یا ہم اپنے انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ بھی انیشیٹ کرنا چاہیں گے تو ہمیں اب ایک بیسک آئیڈیا مل گیا ہے, ایک ہمیں پش مل گیا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک آئیڈیا سے ایک سمپل ایک آئیڈیا یا ایک کانسیپٹ سے کس طرح پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے, اور اس کو کس طرح ہم نے اسکرین تک لے کے آنا ہے. نہ صرف اسکرین تک لے کے آنا ہے بلکہ اس کو آگے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے کس طرح لے کے آنا ہے. کیونکہ ہمارے لیے سب سے میجر ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی شارٹ فلمس تو بنا لیتے ہیں, لیکن اس کو مارکیٹ کس طرح کرنا ہے, اس کو آگے انٹرنیشنلی ہم نے پچ کس طرح کرنا ہے. یا اگر ہم نے ایک فلم بنانی ہے, جو ہمارا جو میجر بیریئر ہوتا ہے وہ فنڈنگ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ اگر شارٹ ٹریلر بنا کے اس کے اوپر ہم نے فنڈنگ کس طرح گین کرنی ہے. تو یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یہاں پہ آ کے ہمیں کافی زیادہ اس کا بہتر آئیڈیا ہوا ہے, اور ہمیں ایک ڈائریکشن مل گئی ہے کہ ہمیں کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جی, آپ نے یہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے, یہاں کی جو ٹیکنیکس ہیں, ایکوپمنٹ ہے, اور جو آپ کے پاس پاکستان میں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس ہیں, اس میں کیا فرق آپ نے پایا؟ بہت سارا ڈفرینس ہے. کیمراز سے لے کے چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹس تک جو ہے وہ کافی ڈفرینس ہے. یہاں پہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ بہت سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ عام بندے جو ہیں ان کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. فولیز کے حوالے سے ان کے پاس کافی ساری چیزیں, بیک گراؤنڈ میوزک, کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ ہیں وہاں سے. جواد صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ یہاں پر جو آنے کا
ان کو کیا کیا جو ایڈوانٹیج ہوا, کیا انہوں نے سیکھا. اور ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں کی ٹیکنالوجی آپ نے دیکھی, یو لرنڈ سم تھنگ اباؤٹ کہ کہاں یہاں پر کیا لیول پہ ٹیکنالوجی ہے. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں آپ کو کریٹو فریڈم ہے؟ کیا آپ جو فلم بنانا چاہیں کیا آپ کو اس کی پرمیشن ہے؟ سوسائٹی الاؤز یو ٹو میک دیٹ؟ اچھا, میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں فریڈم ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے سوسائٹی کا دیکھا جائے اور آپ سمجھ یو وڈ نو کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کی کریٹیوٹی از ناٹ اباؤٹ جسٹ ایک چیز بنانا بھی. کریٹیوٹی اپنے سوسائٹی اپنے ماحول میں بھی بنائی جا سکتی ہے. تو آئی بلیو اینی سارٹ آف کریٹیوٹی از پاسبل اینڈ ود آر سوسائٹی بہت چیزیں ہم کر سکتے ہیں. کلچر لے لو آپ, اپنے فیسٹیولس بھی ہوتے ہیں, یو ہیو سو مچ. جو جیسے فار ایگزامپل اس پروگرام نے بھی ہمیں اتنا سکھایا اس کے بارے میں کہ اپنے کنٹری میں رہتے ہوئے بھی آپ اتنا کچھ کر سکتے ہو کریٹیولی جو آپ کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سو آئی ایگری کہ ہو سکتا ہے یس یو کین بی کریٹیو. میرے خیال سے کچھ کریٹو فریڈم ہماری لمیٹیڈ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے یہ کہ سوسائٹی میں کچھ ایسے ایشوز ہیں جس پہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. کئی ایسے لاز ہیں, قانون ہیں جس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یا تو اسٹیٹ کی طرف سے پرابلم آئے گا, یا اگر اس کی طرف سے بھی نہیں آئے گا تو ایک پبلک اوپینین اتنا ٹالرنس برداشت نہیں کر پاتا. تو کئی چیزیں ہیں جو ہمیں لمٹ کرتی ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں 3-4 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹیکنیکلی ایون ہمیں یہاں یہ تک بتایا گیا کہ آپ کے پاس کوئی بھی کیمرہ ہو, آپ کچھ بھی شوٹ کر سکتے ہیں. اس کو اگر پاکستان میں ہم آرٹ کی فریڈم کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو وہ مطلب وہاں پر ہمیں یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو پرابلمس وہ کرنی پڑتی ہے. اور آئیڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ یار فریڈم ایکسپریشن جو ہوتا ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک فلم بنائی عبداللہ جو کہ بین ہو گئی وہاں پہ, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم دکھا سکتے ہیں جیسے دانیال نے کہا, لیکن کچھ ایسی چیزیں جسے ہمیں مختلف طریقوں سے مطلب ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے کچھ اور بھی ساتھی ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کچھ ایسی فلمیں بنائی ہیں جو بین ہو چکی ہیں. تو ایک لمیٹیشن ہے وہاں پہ, ابھی بھی اتنی فریڈم نہیں ہے فریڈم ایکسپریشن کی جو کہ ہونی چاہیے ایک آرٹسٹ کے لیے. جس طرح کے ساتھیوں نے کہا کہ پاکستان میں کچھ لمیٹیشنز ہے, اور وہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ مختلف رول ریگولیشن وہاں پہ ہے اور لاز موجود ہے. جس طرح کہ ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہم دوسری طرف سائڈ پہ پیمرا کی بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹلی یہ سینسرشپ اور ان کے ساتھ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کچھ ادارے جو ہے وہ کنسرن کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو کچھ ایسے ایشو ہے کہ ان کے اوپر بات ہونا چاہیے اور ان کے اوپر کام ہونا چاہیے, مگر بدقسمتی کے ساتھ کہ ہاں اس کے اوپر اس طریقے سے کھل کے کام نہیں ہو سکتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بیٹھ کے اور یہ سوچے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا, اس کے لیے پوری پالیسی اور یہ چیزیں تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے اور بھی دوسرے راستے ہیں جس طرح کہ ہم کلچر طور پر اور جو ٹریڈیشنلی جو چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کام کر کے لوگوں کو وہ میسج کنوے کر دے. جو میسج ہم ڈائریکٹلی نہیں کنوے کر سکتے تو ہم انڈائریکٹلی اس میسج کو کنوے کر سکتے ہیں. البتہ کچھ بہت زیادہ لیمیٹیشنز ہیں کچھ ایشوز میں, کچھ مسائل میں کہ ان کے اوپر بات ہونا چاہیے مگر اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو ینگ ایمرجنگ فلم میکرز آف پاکستان کے ساتھ جنہوں نے حال ہی میں لاس اینجلس کا دورہ کیا. پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. پلیز دیکھتے رہیے, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا منصوری شو. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو ینگ ایمرجنگ فلم میکرز آف پاکستان کے ساتھ جنہوں نے حال ہی میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر لاس اینجلس کا دورہ کیا. آئیے اس گفتگو کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے. ہمارا ایکسپیرینس ڈائریکٹلی ہوا ہے فیس پہ. ایک ہمارا فیسٹیول ہے اسلام آباد میں, فیس فلم فیسٹیول کے نام سے ہر سال ہوتا ہے. اس میں ہمارے ادھر ہی پارٹیسپینٹ ہے مشرف, ان کی انہوں نے ایک فلم میں کام کیا تھا امنگ دا بلیورز, جو کہ اس بارے میں تھی کہ جو مدرسے میں بچے پڑھائے جا رہے ہیں جن کو ٹرین کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ایک بہت انڈیپینڈنٹ ویو تھا. اٹ واز ناٹ بائسڈ, اور وہ ہم نے اپنے فیسٹیول پہ چلانا چاہی. لیکن فیسٹیول کا اصول یہ ہے کہ اس میں سینسرشپ بورڈ سے کلیئرنس کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ ہم نے اپلائی کیا تو اس میں یہ ان کی فلم جو ہے وہ بین کر دی گئی کہ ہم اس کو اسکرین نہیں کر سکتے وہاں پہ.
جو کہ میڈیا نے بھی کافی اٹھایا اور somehow وہ ایکچولی اس کی وجہ سے ہمارے فیسٹیول کو کافی ایکسپوجر بھی ملا. بٹ دین یہ ہے کہ ایز اسلام گل نے جس طرح سے بتایا کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں, اور جو ریزن انہوں نے لکھی وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں, جو کہ اسٹیٹ کی فیور میں نہیں جاتے. رادر خلاف کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا تھا, اسٹیٹ کی فیور میں نہیں ہے. تو بات وہی فریڈم آف ایکسپریشن کی ہے. یہاں پر یو ایس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کوئی بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کر سکتا ہے اور اسٹیٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر تھوڑے سے ایسے ہیں مسائل جس میں اسٹیٹ انٹرفیئر کرتی ہے, اور دے میک شیور کہ میڈیا میں کوئی ایسی بات نہ آئے, یا ایون میڈیا میں بھی نہیں, ایون آپ نے اگر ایک کلوز سرکل, ایک فیسٹیول, چھوٹے سے فیسٹیول میں جو کہ 400-500 لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے, اس میں بھی دے میک شیور کہ وہ فلٹر آؤٹ ہوں چیزیں, جو کہ اسٹیٹ کے لیے تو آئی ڈونٹ نو اچھا ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے اپ کمنگ فلم میکرز ہیں جو ایک اپنی تھاٹ کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آئیڈیاز اور سٹوریز کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے تھوڑی سی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے. یہ بات میڈیا میں ہم نے پاکستان میں بھی کی تھی, اور آپ کے بھی پلیٹ فارم کے تھرو کریں گے کہ تھوڑا سا اسٹیٹ کو ریلیکس ہونا چاہیے, کیونکہ اتنی جلدی اسٹیٹ انڈر پریشر نہیں آ سکتی بائی میکنگ اے شارٹ فلم. ہاں پازیٹیو چینجز ضرور آ سکتے ہیں, جس طرح شرمین عبید کی ایک فلم تھی, اس کے بعد ایک لا پاس ہو گیا اور پازیٹیو چینج آیا. تو جتنے ایشوز کو یہ لے کے آئیں گے اس سے پازیٹیو ہی چینج آئے گا. تو اس میں ان کو کٹ آف نہیں کرنا چاہیے ان سٹوریز کو اور ان ایکسپریشنس کو. پاکستان میں جو ڈاکیومنٹریز اور فلمز بن رہی ہیں ان کا معیار فی الحال اس لیول پہ شاید نہ ہو, غلط ہوگا میری طرف سے بولنا, لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بالکل ایک نیو بورن انڈسٹری ہیں, اور انشاءاللہ کچھ ٹائم میں ہم لوگ اتنا ڈیولپ کر لیں گے اپنے اسکرپٹس پہ, اپنے کیمرہ ورک پہ, ہر چیز پہ, کہ ہم لوگ آرام سے مطلب بیٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جواب ایڈ کرنا چاہوں گا. مطلب جیسے آپ نے بات کیا کہ فلمز جو ہیں وہ اس معیار کی یا اسٹینڈرڈ کی بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی, سو اس میں ایک مطلب جو میجر چیز ہے وہ کیمرہ اٹھا کے صرف ایک فلم بنا دینا یا ایک کیمرہ یوز کرنے کا نام فلم نہیں ہے. مطلب اس کے بھی کچھ رولز ہیں. سو لائک اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی اسٹوری آپ کہنا چاہ رہے ہو, اس کو اپنے اسٹوری ٹیلنگ کیسے ہے, مطلب اس کو آپ نے ایکسپریس کیسے کرنا ہے فلم کی شکل میں, اس کے بھی کچھ رولز ہیں. تو میرے خیال میں وہ چیز لیک کر رہی ہے. اگر ادروائز ہم دیکھیں تو ہمیں خوبصورت فلمیں تو نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک انٹرٹینمنٹ کو سرو کر رہی ہیں, لیکن میرے خیال ہے شاید وہ اتنی زیادہ فنکشنل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ایک ایسے ہوتی ہے موویز کے تھرو, وہ شاید لوگوں کو ابھی اتنا پتہ نہیں ہے. تو شاید اگر انسٹیٹیوٹس اس طرح کے ہوں جو ہمیں یہ ٹیکنیکس دے دیں, یا یہ اگر ہمارے سلیبس میں تھوڑا سا کسی حد تک پڑھایا جائے, سو میرے خیال میں اس سے ایک میجر چینج آ سکتا ہے سوسائٹی میں. جی بالکل. میں آپ حضرات سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں, آپ فلم میکر ہیں, آپ بہت سکسیزفل ہیں, اسی کے سبب آپ امریکہ تشریف لائے, آپ کا سلیکشن ہوا ایسی بنیادوں پہ. تو ایز اے سکسیزفل فلم میکر ان یور فیلڈ, آپ بتائیں گے کہ آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ اب ہمارے کئی جو ہیں لازمات شرمین عبید جو ہیں, ان کا نام سر فہرست آتا ہے فلم میکرز میں پاکستان سے. آسکر ایوارڈ انہوں نے جیتا, اور اس کے علاوہ بھی ان کی کئی اکمپلشمنٹ ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کے لاز تبدیل ہوئے. تو اس طرح سے کئی فلم میکر پاکستان کے کافی جنہوں نے کہ نام بھی کمایا, اور ان کی جو کام ہے اس کو بہت سراہا گیا. تو آپ کے کون رول ماڈل ہیں؟ کافی لوگ ہیں جو ہماری انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے جو رول ماڈل ہیں جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے, وہ ہے جامی محمود. پاکستان کے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, اور وہ اس لیے رول ماڈل ہیں کیونکہ نہ صرف وہ اپنے لیے فلمیں بناتے ہیں, لیکن ایسا بندہ جس کو فلم بنانے کا شوق ہے, جو ایک کہانی بنانا چاہ رہا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنانا چاہ رہا ہے, تو وہ اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. اپنے بلبوتے پہ انہوں نے یعنی بین الاقوامی معیار کا ایکوپمنٹ وہ لے آئے, چاہے وہ کیمرہ ہو, چاہے وہ ساؤنڈ ایکوپمنٹ ہو, اور باہر سے بچوں کو یعنی خود جا کے سکھاتے ہیں. تو آئی تھنک میرے لیے وہ سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. سورت نے جس طرح کہا کہ جامی از ڈیفینیٹلی ون آف دا پیپل جو کہ ہم سارے ایز فلم میکرز ان کو دیکھتے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر رائٹ ناؤ
everybody who's leading and everybody who's independently filming is doing a very important thing, because यहाँ पे जो मैंने पिछले 2 हफ्तों में देखा है वो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हर जगह हर इंसान ने दूसरे को जगह दी है आने के लिए. हमारे बहुत से टीचर्स से जो हमें आके जिन्होंने USCLA में पढ़ाया वो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बता के गए हैं जो कि प्रॉबेबली इन पाकिस्तान कुछ टीचर्स नहीं डिलीवर कर पाते. और सेकेंडली जो एक अपने कल्चर पे प्राइड मिला है ना, कि इन द सेंस कि अगर कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हैं वो पूरी दुनिया में नहीं है. हमारे मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर अभी तक हम उन्हीं कहानियों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में ऑलरेडी बन रही हैं. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है जो हमें पिछले 2 हफ्तों में समझ आया कि जो हमारी कहानी है उसकी यूनिकनेस पूरी दुनिया में उसकी मार्केट भी है, हमारे अपने अंदर भी उसकी मार्केट है. फिल्म मेकर्स हैं जो कि यंग फिल्म मेकर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या कहना आने वाले फिल्म मेकर्स जो हमारी तरह हैं, जो सीखना चाहते हैं, पहला मैसेज तो उनके लिए ये है कि वो ख़ुद से सीखे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट मौजूद है एंड इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड. अगर आप में सीखने का शौक़ है तो आप इंटरनेट यूज़ करें, वहाँ से सीखें. और फिल्म मेकर्स जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं उनके काम से इंस्पिरेशन आप हासिल करें तो आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा. दर्शने का हम सब सीख रहे हैं इस टाइम पे. और दूसरी बात मैं ये कहूँगी सारे यूथ को कि हमारी जो मुझे इंडस्ट्री हमारी नज़र आ रही है फिल्मों की, वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड इंस्पायर्ड लग रही है. कि जो फिल्में सक्सेसफुल हो रही है, जो पैसे बना रही है उसमें हमारी इंडस्ट्री में, वो ज़्यादातर बॉलीवुड इंस्पायर्ड हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की अपनी इतनी कहानियाँ हैं, वो इतनी अनडिस्कवर्ड है हमारी इंडस्ट्री, और स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा है कि उनको कैटर करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है, उनके ऊपर फिल्में बनने की ज़रूरत है. तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी फिल्में बना रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें, वहाँ से स्टोरीज़ उठाएं, वहीं आपको शायद ऑस्कर्स भी दिला सकती है जिस तरह की शर्मीन उबैद ने लिया. जी, जिस तरह कि इन्होंने कहा था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें आगे क्रिएट करनी चाहिए, काफ़ी फिल्में हमारी बेहतर भी हो चुकी हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह बेहतर होंगी. लेकिन हमारी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, हमारी फ़िक्शन फिल्म पे भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है. और जैसे कि फेस वालों के उसने बताया कि उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री तो बैन हो चुके, लेकिन फ़िक्शन फिल्म जो मालिक फ़िल्म है उसको भी बैन कर दी गई. तो गवर्नमेंट के अगर आप साथ चल के कोई काम करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो भी बनती है उसके आप दोनों पहलू दिखाते हैं, आप शीशे के दोनों रुख दिखाएं, तो उसमें फिल्म मेकर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं आती जिसमें आप या गवर्नमेंट या कोई ऐसा इदारा जो उस पर बैन लगाए या उसको पाबंदी लगाए. तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें हम उठा रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन गलतियों को सुधारे, ना कि उनको बैन किया जाए. उनको आगे मज़ीद मौका दिया जाए और अपनी गलतियाँ सुधारें. आर्टिस्ट जो है, सबसे पहले तो हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से हमारे तरह के ममालिक में एक इन्वायरमेंट नर्चरिंग नहीं होती. मतलब जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फ़िल्म मेकर बनना चाहता हूँ तो पहला रेजिस्टेंस मेरे घर से ये आया था कि कोई ढंग का काम क्यों नहीं करना चाहते. तो आर्ट को जब आप काम नहीं समझेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो भी उसी तरह, जिस तरह एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, उसी तरह एक पेंटर, एक फ़िल्म मेकर, इस तरह के लोग वो भी काम कर रहे होते हैं. अब जब उनको आप बराबर नहीं समझेंगे शायद वो उस इन्वायरमेंट में परफॉर्म भी ना कर पाए. दूसरा एक सवाल यहाँ से दोस्तों ने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं उनका मयार क्या है. मयार तभी बेहतर होगा, प्रोडक्शन तभी बेहतर होगी जब उसकी डिमांड कितनी होगी. कंपैरेटिवली पाकिस्तान पूरे में हमारे पास 150 के करीब कुछ सिनेमाज़ हैं, मैं फ़िक्शन की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बॉम्बे में कोई 400 के करीब सिनेमाज़ हैं. तो जब फिल्में लोकल मार्केट, सबसे पहली तो लोकल मार्केट होती है जहाँ पर आपकी चीज़ बिकती है, आप जिसके लिए बना रहे होते हैं, जो वहाँ पर रिस्पांस ये होगा. इंटरनेशनल मार्केट तो ये कितने फिल्म मेकर्स बाहर आते होंगे, बाहर कितनों की फ़िल्म पहुँचती होगी या उस स्टैंडर्ड की होगी. तो लोकली जब हम उस इन्वायरमेंट को बनाएंगे, ग्रो करेंगे, तभी शायद कुछ बेहतर हो सकता है. क्योंकि फर्स्ट मार्केट उस आर्टिस्ट की जो डोमेस्टिक मार्केट ही होती है, जहाँ पर उसकी काम को पहचाना जाता है और लोग उसकी कदर करते हैं. मेरा ताल्लुक़ कलाश से, तो मैं वहाँ का फ़र्स्ट फिल्म मेकर हूँ. और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे लोग कहते थे कि आप लाहौर में वैसे ही टाइम पास करते हो. तो अगर ऐसा ही रहा, जैसे कि मेरे इलाके में इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसके बारे में लोग ये कहते हैं कि बस कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. अभी जब मैं ये काम करता हूँ फिर भी लोग मुझे यही कहते हैं, यार आप यहाँ के
کوئی گورنمنٹ جاب ہی کر لے ویسے ہی کیوں گھوم رہے. اگر ایسا ہی دیکھا جائے تو مطلب یہی ہے نا, کیونکہ لوگ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں. مطلب کیونکہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پیچھے سے آپ کو روکتے ہیں. جیسے اگر ہم لوگ کچھ بنانا چاہیں تو گورنمنٹ یا دوسرے کوئی ادارے وہ ایسے آتے ہیں کہ وہ آپ کو روک دیتے, کہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل جب آ جاتے ہیں تو پھر لرن کیسا کرے گا بندہ آگے. مطلب وہ تو یہ سوچے گا نا یار میں کیا کروں, جب بھی کوئی چیز کرنے جاتا ہوں تو پیچھے سے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے, ایک تو یہ ریزن ہے کہ وہ پیچھے جاتا ہے. مطلب آگے جانے کی بجائے وہ بیک کو چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ سوچتا نہیں ہے, کیونکہ پیچھے سے لوگ اس کو مطلب وہ چیز نہیں دیتے کہ آپ یہ کر لو. لوگ یہ کہتے کہ آپ نہیں کر لو, آپ چھوڑ دو یہ چیز. یہ مین ریزن ہے کہ اس وجہ سے ہماری انڈسٹری پیچھے جا رہی ہے. تو خواتین حضرات, آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے یوتھ, ہمارے ملک کے مایہ ناز فلم میکر جو ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں لاس اینجلس میں اس وقت, اور آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ یہ گروپ کتنا ڈائیورس گروپ ہے, کہ گلگت بلتستان سے لے کے سندھ کے گوٹھی تک کے ہمارے اس میں نمائندگی موجود ہے. تو یہ پاکستان کے سافٹ امیج کو بلڈ کرنے میں یقیناً بہت زیادہ معاون ہوگا. اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ہمارے خیال میں ہوتے رہنے چاہیے, اور یہ جو ایکسچینج ہے, جو کہ یہ آئیڈیا ایکسچینج ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان, اس کو یقیناً کنٹینیو کرنا چاہیے. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو ینگ ایمرجنگ فلم میکرز آف پاکستان کے ساتھ ملاحظہ فرمائی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس کے اوپر اپنے فیڈ بیک, اپنے کامنٹس ہمیں بھیجتے رہیے, اور ہمارے پروگرام کی جو پچھلی ایپیسوڈز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہماری جانب سے سلام, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.